اس فتنے کو سمجھو، یہی اس دور کے اندر آپ کے ایمان کا امتحان ہے۔ اور ہمارے حکمران ایک نہیں، سب جو اس حساسیت کو سمجھتے ہیں وہ خاموشی اختیار کے جناب میری وزارت کی سیٹ چلی جائے گی، میری ایم پی اے شپ چلی جائے گی، میری ایم این اے شپ چلی جائے گی، مسا لاڑ لوڑ کے تھے ایتھوں تھی کرایا۔ اور میرے دوستو، یہ ایم پی اے، یہ وزارتیں نہیں بچیں گی۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ وزارتیں شفاعت نہیں کریں گی، یہ ایم پی اے شپ شفاعت نہیں کریں گی، شفاعت مصطفیٰ کریں گے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اور احمدی مسلم کے نام سے بل اب پرسوں کا جناب سوشل میڈیا پہ جناب سراپا احتجاج، دنیا نے، مسلمانوں نے بہت اس کے خلاف احتجاج کیا کافی۔ اور اب جا کے کل وزیر مذہبی امور، پھر دیکھیں آپ پیری کی، دیکھیں میں نے پہلے عرض کیا ہم اندھی تقلید والے ہیں۔ ایک پیر کی جب بیعت کر لی، اب پیر جہنم کو جا رہا ہے، جس طرح مرضی جا رہا ہے، حضور کے طریقے پہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ نور الحق قادری صاحب ایک بہت بڑے آستانے کے سجادہ نشین ہے، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور وہ وزیر مذہبی امور ہے، وزارت حج کے وہ وزیر ہے، اور ان کو آ کے اب میڈیا پہ آ کے جھوٹ بولنا پڑا۔ اس نے حقیقت نہیں بیان کی، میرے پاس لیٹر موجود ہے جو گورنمنٹ کا لیٹر ہے، اس نے حقیقت ہے نا اس طرح کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کبھی سوچنا بھی نہ، ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے۔ آسیہ آپ کے ایمان کا جز نہیں تھی؟ مرزا شکور جس کو جیل سے آپ نے بری کروا کے ٹرمپ سے جا کے ملاقات، سلمان تسیر کے بیٹا جا کے جب ٹرانسلیشن کر رہا تھا اس کی اردو کی انگلش میں ٹرمپ کو جا کے، اس وقت آپ کی گورنمنٹ نہیں تھی، آپ حکمران نہیں تھے۔ میرے دوستو، یہ سب یہ ساری یہ سسٹم، یہ جو ہائی جیک کر دیا گیا، سب سے پہلے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا۔ اب آپ ایسے فتنوں کا خیال کریں، یہ ایسے وقفے کے ساتھ اس سے بڑھ چڑھ کے آئیں گے۔ جب بھی ایسا فتنہ آئے گا اس کے بعد ایک بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوگا۔ دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا اور کوئی جلسہ نہیں ہو سکتا، کوئی محفل نہیں ہو سکتی، کوئی جمعہ نہیں پڑھایا جا سکتا، کوئی فلاں نہیں۔ لیکن اسی خاموشی کے پرچھائے کے نیچے جناب ایک بہت بڑی گیم ڈال دی، غداری۔ یہ دیکھیں نا، ایک شک، یہ تراویحاں جمعہ نماز کے متعلق 20 شکیں ہمارے صدر پاکستان کے ساتھ جو معاہدہ طے پایا گیا کہ آپ نے 3 پہلے 6 فٹ 5 فٹ پھر 3 فٹ کے فاصلے پہ کھڑے ہونا ہے۔ اب ہمارا یہ قانون بن گیا، ہمارا قانون یہ کہتا ہے ان 20 شکوں میں سے جس مسجد میں ایک شک کے بھی خلاف ورزی کی گئی، ایک شک کی بھی، اس کے خلاف پرچہ کٹے گا۔ صدر صاحب باقاعدہ مسجدوں میں جا کے چھاپے ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک جو آپ نے یہ شوشہ چھوڑا ہے اور چیک کر رہے ہیں کہ جناب کون سی مسجد میں وقفے کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں، کون سی کس طرح بھی دیکھیں۔ اگر ایک ہاتھ سے لکھی ہوئی تحریر شکیں 20 نکاتی ایجنڈا، اس ایجنڈے میں سے ایک نمبر بھی مسٹیک ہو جائے تو اس بندے کے خلاف آپ کارروائی کرتے ہیں۔ بھی جب لا نبی بعدی خاتم النبیین، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کے بعد اگر کوئی دعویٰ کرے تو آپ ان کو جا کے جھپیاں ڈال رہے ہیں، ایسے کہ جیسے آپ تھوڑی ماسی دے پتر ہوندے نے۔ اس لیے میرے دوستو، روزہ تب قبول ہوگا، نماز تب قبول ہوگی، حج تب قبول ہوگا، زکوٰۃ تب قبول ہوگی، آپ کی دیگیں تب قبول ہوں گی، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول ہی نہیں جب تک آپ فتنہ قادیانیت کے خلاف اپنا سخت موقف نہیں رکھیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے. ہمارا کسی کی ذات پہ اٹیک کرنا نہیں، نہ ہمیں حکومت کی ضرورت، نہ ہم حکمران بننا چاہتے ہیں، لیکن اصلاح کرنا ہمارا قرآن و سنت کا حق بنتا ہے کہ جس بندے میں یہ خامی یا غلطی، اپنی حکومت اپنے قبلے کی سمت درست کرے، اگر اسی سمت پہ چلے تو یہ گمراہ ہو جائیں گے.